کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل درس شمائل ترمذی ہمارا جاری ہے۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف کے حوالے سے، آپ کے طریقہ کار کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے مختلف طرز ہم سن رہے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رات میں آرام فرمانے کے اعتبار سے اور حضور علیہ السلام کی رات کی جو دعائیں تھیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ احادیث طیبہ لے کر آئے ہیں۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو عبادت ہے وہ کس انداز کی ہوا کرتی تھی، اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام رات میں کتنی عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق باب ہے، چیپٹر ہے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے یہ ہے کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ عبادت فرمائی۔ ساری رات آپ علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ 3 حدیثیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے اندر ورم آ گیا، وہ ورم آ گیا یعنی سوج گئے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر عرض کی، تو آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ ابتدا میں عبادت فرمایا کرتے تھے، بعد میں عمومی طور پر یعنی عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا عبادت کا وہ یہ تھا کہ آپ اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ جس پر آنے والے بآسانی عمل کر سکیں۔ یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت بنائی تھی رحمت والی، اور وہ سیرت بنائی کہ جس کے پیچھے سب نے چلنا ہے اور جس پر ہر ایک عمل کر سکے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، ایک آئیڈیل زندگی موجود ہے۔ تو اب آئیڈیل زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس پر عمل کیا جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبادت کے معاملے میں بھی جو انداز تھا وہ تھا کہ جس کو ہر ایک اپنا سکے۔ تو آپ علیہ السلام رات کو آرام بھی فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام رات میں عبادت بھی فرمایا کرتے تھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہو، جسم کو راحت بھی ملے، اور آنے والی آپ کی جو امت ہے وہ آپ کے طریقہ کار کو اپنا بھی سکے۔ تو آپ علیہ السلام کی عبادت کا عمومی معاملہ یہ تھا۔ البتہ بسا اوقات کثرت کے ساتھ عبادت کرنا یہ بھی ثابت، اور اسی کے پیش نظر جو اولیاء امت ہیں وہ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا سال روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منع کر دیا اور ان کو فرمایا کہ تم جو ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھائیں اور ان کو پھر یہ اجازت دی آخر کے اندر کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں، صوم داؤدی رکھیں۔ پہلے سمجھایا کہ 3 روزے رکھا کرو، 5 روزے رکھا کرو، ایک دن روزہ رکھ لیا، 2 دن چھوڑ دیا، مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفرز دی کہ اس طرح روزے رکھا کرو، اور وہ اضافہ مانگتے رہے۔ تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ صوم داؤدی رکھا کرو، اس سے بہتر کوئی روزہ
نہیں ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت برحمت فرمائی کہ وہ سارا سال روزہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت ملاحظہ کی تھی کہ یہ آخر عمر تک اس بات کی قدرت رکھتے ہیں اور رکھیں گے کہ یہ ہمیشہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ جبکہ جس کے بارے میں یہ دیکھا کہ یہ ابھی تو کر لیں گے لیکن پھر بعد میں ان کو مشکل ہو جائے گی تو اس سے منع فرمایا، اور یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں حضور علیہ السلام کی رخصت کو قبول کر لیتا، یعنی جب بڑھاپا آیا، عمر بڑی ہو گئی اور اب اس نیک عمل پر پابندی مشکل ہو گئی، تو پھر آپ کہتے تھے کہ کاش اس رخصت کو قبول کر لیتا جو حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کا جو عمومی انداز تھا وہ یہی تھا کہ آپ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ عبادت کرتے، لیکن بعض اوقات جیسے ابتداء میں آپ کا کثرت کے ساتھ عبادت کرنا ثابت، اسی طرح بعض اوقات کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ثابت، اور یہی جو اولیاء امت ہیں ان کی دلیل ہے کہ جو اس بات کی قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے کہ عبادت کر بھی سکے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حق بھی ادا کر سکے اور اس کو ہمیشہ نبھا سکے، تو پھر وہ ساری رات عبادت کر سکتا ہے۔ اس پر کئی ادلہ، کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن جب رات کو سوتے تو کروٹ بدل کے فوراً کھڑے ہو جاتے، جہنم کی یاد ان کو آتی اور پھر ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر آگے چل کے کافی ساری حدیثیں یہ آئیں گی۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ، حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا۔ یعنی حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے، رات کا قیام کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم یہ ورم والے ہو گئے، اس کے اندر سوجن آ گئی۔ تو عرض کی گئی کہ آپ اس کا تکلف فرماتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ آپ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی آپ تو دوسروں کی بخشش کا ذریعہ ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، تو پھر آپ اتنا تکلف کر رہے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنی عنایتیں کی ہیں، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم کہ میرے صدقے میں، میری وجہ سے میرے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ مجھے ملا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، کیونکہ جب میں عبادت کروں گا تو یہ شکر ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت جس بندے پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور شکر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے شکر ہوتا ہے، کبھی دل کے ذریعے شکر ہوتا ہے، اور کبھی بدن کے ذریعے شکر ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت بندے کو دی ہوتی ہے اس جگہ پر اس کا استعمال کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، جب اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو پھر تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں کرنی چاہیے، آپ تو تھوڑی سی بھی عبادت کریں تو بہت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا، ان کو سمجھایا کہ جب اللہ کی نعمت کسی پر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو چھوڑ دے، عبادت کو چھوڑ دے، بلکہ اب اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے شکر کے اندر اضافہ کر دے، عبادت کے اندر اضافہ کر دے۔ تو یہ اصول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس کا جتنا مرتبہ بڑھتا چلا جائے، جتنا مقام بڑھتا چلا جائے، جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ہوتی چلے جائیں، اس کو اپنے شکر کے اندر بھی اتنا اضافہ کر دینا چاہیے۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال اخبرنا الفضیل بن موسیٰ عن محمد بن عمرو
عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له اتفعل هذا وقد جاءك ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا. یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں کے اندر ورم آ گیا. تو عرض کی گئی کہ آپ اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، آپ کے پاس یہ آیت آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ افلا اکون عبدا شکورا. اسی طرح کی ایک اور روایت امام ترمذی ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں حدثنا عیسی بن عثمان بن عیسی بن عبد الرحمن الرملی قال حدثني عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ خدماه فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رات میں عبادت فرمایا کرتے تھے، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کھڑے ہوتے تو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، اس حوالے سے روایتیں مختلف ہیں. بعض میں جو عمومی آپ کا انداز تھا وہ تھا 8 رکعتیں پڑھنے کا، کہ 8 رکعت نفل ادا کرتے اور 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. یوں ٹوٹل 11 رکعتیں ہوتی، لیکن اس میں مختلف روایتیں آئی ہیں. کسی میں 6 رکعتیں پڑھنے کے حوالے سے آیا ہے، کسی میں 12 رکعت پڑھنے کے حوالے سے آیا ہے، کسی میں 10 رکعتیں پڑھنے کے حوالے سے آیا ہے. تو مختلف اس کے اندر رکعتیں آئی ہیں کہ کتنے نوافل حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وطر ادا کیا کرتے تھے. آگے چل کے آتا ہے کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے. تو وہ حضور علیہ السلام کی تہجد کی نماز کے حوالے سے ہے کہ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی جو رکعتیں ہوتی تھیں، چاہے وہ رمضان میں ہوں یا رمضان کے علاوہ ہوں، وہ 11 رکعتیں ہوتی تھیں. 8 رکعتیں تہجد کے نفل اور 3 رکعت جو ہے وہ وطر ہوا کرتے تھے. تراویح کا اس سے تعلق نہیں ہے، تراویح غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 رکعتیں کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے. تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں روایتیں مختلف ہیں، کسی میں 6 رکعت پڑھنا، کسی میں 8 رکعت پڑھنا، کسی میں 10 رکعت پڑھنا، کسی میں 12 رکعت پڑھنا. یہ الگ الگ روایتیں آئی ہیں. تو اس کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے. تراویح کے اوپر دیگر احادیث طیبہ واضح صراحت کے ساتھ 20 رکعتوں کی موجود ہیں. یہاں اس کا جو تعلق ہے وہ تہجد کی رکعتوں کے ساتھ تعلق ہے. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فقالت كان ينام اول اللیل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإن كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ حضور علیہ السلام رات کی عبادت کیسے کیا کرتے تھے، نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے، پھر آپ کھڑے ہوتے. جب سحر کا وقت قریب ہو جاتا تو اس وقت آپ وطر ادا کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ اپنے بستر پر تشریف لے کر آتے. گھر والوں سے کوئی حاجت ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آرام فرمایا کرتے تھے. جب مؤذن کی آواز سنتے تو کھڑے ہوتے، غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ اول رات کے اندر آرام کرنا، پھر اس کے بعد کھڑے ہونا یعنی نماز پڑھنا، اور جب سحر کا وقت آ جائے تو اس وقت آپ نے وطر پڑھنی، یعنی آخری نماز جو حضور علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی وہ وطر ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جاگ رہی ہیں تو ان سے گفتگو کر لی، ورنہ پھر آپ علیہ السلام بھی خود آرام فرمایا کرتے اور پھر
مسجد کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے. وضو کی حاجت ہوتی تو وضو کرتے, غسل کی حاجت ہوتی تو پھر آپ غسل کیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ السلام کا عمومی انداز تھا. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس التحويل وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رات گزاری، اور یہ وہ رات تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما تھے. تو یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں بستر کے عرض کے اندر سویا، ٹھیک ہے، چوڑائی کے اندر سویا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول کے اندر سوئے، ٹھیک ہے، لمبائی کے اندر سوئے. فرماتے ہیں کہ جب رات کا نصف حصہ تھا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نیند کو دور کیا. یعنی جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو یوں کرتا ہے، ان وجہہ، چہرے سے نیند کو دور کرتا ہے. تو یوں حضور علیہ السلام نے اپنے چہرہ مبارکہ سے نیند کو دور کیا. فجعل یمسح النوم عن وجہہ وقرأ، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکیزہ تھا اس کے پاس جو لٹکا ہوا تھا، اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے وضو کیا، اور بہترین وضو کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کے پہلو میں جا کے کھڑا ہو گیا. یعنی پہلے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے بھی حضور علیہ السلام کے پہلو میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی، الٹے ہاتھ کی طرف میں کھڑا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سیدھا ہاتھ یہ میرے سر پہ رکھا پہلے، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے میرے کان کو ہلکے سے مروڑا، ففتلہا، اور پھر مجھے سیدھی جانب کر لیا. یعنی الٹی طرف یہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ ایک مختصر عمل کے ذریعے ان کو اپنی سیدھی جانب کر لیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب ایک ہی نمازی ہو تو وہ امام کے سیدھی جانب کھڑا ہو، یعنی امام کے ساتھ کھڑا ہو اور امام کی سیدھی جانب کھڑا ہو. ہمارے یہاں سیدھی جانب تو بعض اوقات کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کافی پیچھے ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے 2-3 قدم پیچھے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. بس اتنا ہو کہ اس کی جو ایڑی ہے وہ امام کی ایڑی سے آگے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، امام کی ایڑی سے آگے نہ ہو، لیکن امام کے ساتھ وہ کھڑا رہے. لوگ پیچھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی سیدھی جانب کھڑا کیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 6 مرتبہ کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 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 پڑھی. 6 مرتبہ فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھی. یعنی ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12 رکعتیں آپ نے پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے وطر ادا کیے، تو کتنے ہو گئے؟ 15 رکعتیں وطر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. ثم اضطجع، آپ آرام فرما ہو گئے، لیٹ گئے اپنے بستر پر، یہاں تک کہ مؤذن آئے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 خفیف رکعتیں ادا کی. یعنی فجر کی سنتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کی اور خفیف ادا کی، یعنی مختصر. تو
تو فجر کی سنتیں یہ مختصر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ عمومی طور پر اس میں جو سنت ہے وہ ہے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور فجر کی سنتیں حضور علیہ السلام ہمیشہ مختصر پڑھا کرتے تھے۔ فجر کے جو فرض ہیں ان میں قرات طویل ہوتی ہے، لیکن سنتیں آپ علیہ السلام کی مختصر ہوا کرتی تھی۔ ثم خرج، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام اپنے گھر سے تشریف لے کے گئے، اور پھر آپ نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 12 رکعتیں، 3 وتر پڑھے، پھر دوبارہ آرام فرمایا، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سنت فجر پڑھی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز ادا کی۔ تو آپ علیہ السلام کا پیچھے بات ہماری گزر چکی ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ اگر سو بھی جائیں تو اٹھیں گے تو اس کے بعد ان کو وضو کی حاجت نہیں ہے، جبکہ امتی جو ہے وہ جب سوئے گا تو اس کے بعد اس کا جو وضو ہے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا وکیع عن شعبة عن ابی جمرة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل 13 رکعة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں 13 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، یعنی 10 رکعتیں پڑھی اور 3 وتر پڑھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان اذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه صلى من النهر 12 رکعة۔ یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات میں کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، یعنی نیند نے آپ کو نماز سے روکا، بہت زیادہ کام کیا دن بھر میں، جس کی وجہ سے جسم اقدس کے اوپر تھکاوٹ طاری ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا، اور رات میں جو آپ کا معمول تھا کہ آپ 8 رکعتیں 10 رکعتیں 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے وہ نہیں پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان رکعتوں کو دن میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام کا اصل میں انداز یہ تھا کہ ہمیشہ اس عمل کو اختیار کرتے جس پر ہمیشگی اختیار کریں، اور بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ تھیں کہ جو ہمارے لیے نہیں ہیں، یعنی نوافل کی جو قضا ہے وہ ہمارے پر نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام جیسے بعض اوقات آپ کی نماز نوافل رہ گئی کسی وجہ سے، کسی اور وقت کے سنتیں رہ گئیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پڑھا، لیکن وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دن کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے اس پہ ہمیشگی اختیار کرتے تھے، اور یہی عمل آپ کو بھی پسند تھا اور آپ کے رب عز و جل کو بھی پسند تھا کہ وہ عمل محبوب کہ جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے اگر رات کی 12 رکعتیں چھوٹ جاتی، یعنی نیند آئی، نیند کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھی، تو چونکہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من نام عن حزبه من اللیل او عن شیء منه فقرأه ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کان کمن قرأه من اللیل، یعنی جس کا رات کا کوئی وظیفہ رہ گیا، یعنی عبادت کا کوئی وظیفہ تھا وہ رہ گیا، یا کوئی اور چیز اس کی چھوٹ گئی، تو اگر وہ فجر اور ظہر کے درمیان اسے پڑھ لے تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ جس نے رات میں اس کو پڑھا ہو۔ قرآن پڑھتا تھا، اس کی عادت تھی، کوئی بھی وظیفہ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، وہ رہ گیا، اب اس کو ظہر اور فجر کے درمیان، فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا، تو یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے رات کے اندر پڑھا ہو۔ تو آپ علیہ السلام جس چیز کا حکم ارشاد فرماتے تھے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے دن کے اندر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ دن میں پڑھنا آپ کے اوپر لازم نہیں تھا۔ مزید فرماتے ہیں حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جب تم میں سے کوئی رات میں کھڑا ہو،
بیدار ہو، نماز کے لیے کھڑا ہو، تو اسے چاہیے کہ ابتداءً 2 مختصر رکعتیں پڑھے، 2 مختصر رکعتیں پڑھے، کیونکہ ابھی یہ اٹھا ہے، ایک ساتھ طویل نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو ابتداءً 2 مختصر رکعتیں پڑھ لے تاکہ اس کو نشاط حاصل ہو جائے، ایک جو کہتے ہیں کہ اس کا ایک وظیفہ بن جائے اور ایک لائن کے اندر وہ آ جائے اور اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز آ جائے، وہ پرسکون ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ طویل رکعتیں بڑھے پڑے، ابتداءً 2 رکعتیں خفیف پڑھ لے تاکہ اس کا نشاط جو ہے وہ اس میں عبادت کے اندر بحال ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اس نے رات کو اٹھ کے وطر پڑھنے ہیں یا اس نے رات کو اٹھ کے زیادہ عبادت کرنی ہے، تو اس عبادت سے پہلے وہ 2 خفیف رکعتیں ادا کر لے تاکہ اس کو نشاط اگلی عبادت کے اندر حاصل ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی رات کو بھی اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ نہ کچھ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کی غفلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں